اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ مدنیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ بقرہ کا مطلب ہے گائے۔ تو سورۃ البقرہ کی فضیلت میں بہت ساری احادیث ملتی ہیں، جن میں سے چند ایک کا ذکر ہم یہاں کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا یا اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو جگمگانے والی صورتیں یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کر، کیونکہ وہ دونوں ہی قیامت والے دن اس طرح آئیں گی گویا کہ دو بادل ہیں یا دو سائبان ہیں یا صف باندھے، جس طرح پرندے صف باندھ کر دو ٹولیوں کے اندر آتے ہیں اس طرح آئیں گی۔ وہ اپنے اصحاب کی طرف سے حجت پیش کریں گی، سورۃ بقرہ پڑھا کرو اس لیے کہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے، اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ یہ ایسی صورت ہے کہ جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سیدنا نواس بن سمعان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن قرآن اور اہل قرآن جو اس پر عمل کرتے ہیں انہیں بلایا جائے گا، اور سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران آگے آگے ہوں گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی 3 مثالیں دی، پھر ان مثالوں کو تب سے کبھی نہ بولا۔ وہ کیا مثالیں دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دو بادل ہیں یا دو سائبان ہیں جن کے درمیان خوب روشنی ہو رہی ہے، یا قطار باندھے ہوئے پرندوں کی دو جماعتیں ہیں۔ اس طرح یہ دونوں صورتیں آئیں گی۔ یہ دو صورتیں اپنے اصحاب کے لیے حجت پیش کریں گی، اپنے اصحاب کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں گی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے، قرآن کا کوہان سورۃ البقرہ ہے۔ شیطان جب سورۃ البقرہ کی آواز سنتا ہے تو اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں سیدنا اسید بن حضیر بیان کرتے ہیں کہ رات کو وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے کہ ان کا گھوڑا جو پاس ہی بندھا ہوا تھا اس نے بدکنا شروع کر دیا۔ وہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو گیا۔ انہوں نے پھر تلاوت شروع کی تو گھوڑے نے پھر سے بدکنا شروع کر دیا۔ انہوں نے تلاوت ختم کر دی کیونکہ ان کا بیٹا یحییٰ قریب ہی سو رہا تھا۔ انہیں خدشہ لاحق ہوا کہ گھوڑا اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ جب بچے کو اٹھا لیا تو آسمان کی طرف دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ میرے سر کے اوپر بادل سا تھا جس میں قندیلیں تھیں اور وہ فضا میں اوپر جا رہا تھا، یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ صبح ہوئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، اے ابن حذیر آپ پڑھتے رہتے، اے ابن حفیر آپ پڑھتے رہتے تو بہتر تھا۔ عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے ڈر گیا کہ کہیں گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ قریب ہی لیٹا ہوا تھا۔ میں نے سر اوپر اٹھایا اور میں اپنے بچے کے پاس جب آیا، پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سائبان کی طرح ایک چیز ہے جس میں چراغوں کی مانند کوئی شے ہے۔ پھر جب میں نے دوبارہ باہر آیا تو میں نے اسے نہیں دیکھا، وہ غائب ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا، آپ جانتے ہو یہ کیا چیز تھی؟ عرض کی، اللہ کے نبی جی میں نہیں جانتا تھا۔ فرمایا، یہ تو فرشتے تھے جو آپ کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے۔ اگر آپ پڑھتے رہتے تو لوگ
لوگ بھی صبح کے وقت انہیں دیکھتے اور لوگوں سے چھپتے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح عبد الرحمن بن یزید بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ حج کیا اور اس نے انہیں دیکھا کہ انہوں نے جمرہ کبریٰ کی 7 کینکریوں کے ساتھ رمی کی تو بیت اللہ ان کے بائیں ہاتھ اور منا دائیں ہاتھ تھا۔ پھر فرمایا یہ شخص کے رمی کرنے کی اس شخص کے رمی کرنے کی جگہ ہے جس پر سورۃ البقرہ نازل ہوئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کس طرح کی 7 کینکریاں ماری اور بائیں طرف بیت اللہ آ رہا تھا اور دائیں طرف منا آ رہا تھا، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح رمی کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے دن جب صحابہ اکرام میں کچھ سستی دیکھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے حکم دیا کہ اے عباس اعلان کر دو کہ اے اصحاب سمرہ، یعنی اے ککر کے درخت کے نیچے بیعت رضوان کرنے والوں، یعنی اصحاب سمرہ، اے اصحاب بقرہ، اے سورۃ البقرہ والو، تم سست کیوں پڑھ رہے ہو؟ حضرت عباس نے اسی طرح اعلان کیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ سورۃ البقرہ، سورۃ النساء اس زمانے میں نازل ہوئی جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ البقرہ قرآن کی بڑی صورتوں میں سے سب سے بڑی صورت ہے تو وہ سورۃ البقرہ ہے، اور اس کا معنی ہے گائے، کیونکہ اس میں گائے کا واقعہ آئے گا، اور انشاءاللہ العظیم وہ واقعہ ہم بڑی تفصیل سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ ہی خوب جانتا ہے، یعنی بعض صورتوں کے شروع میں جو حروف آئے ہیں ان حروف مقطعات کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ حروف صورتوں کے شروع میں کیوں لائے گئے ہیں، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے صحیح سند کے ساتھ کوئی بات منقول نہیں ہے۔ یہ حروف بھی قرآن مجید کا حصہ ہیں، ان کی تلاوت پر بھی وہی ثواب ملتا ہے جو باقی قرآن مجید کی تلاوت پر ملتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھے اس کے لیے 1 نیکی لکھی جاتی ہے اور ہر نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے۔ تو میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، ان کو تینوں کو پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ نے اپنے انبیاء اکرام کو بھی نہیں دیا، جیسا کہ یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے سورۃ البقرہ کے آغاز میں کہ حروف مقطعات، ان کا میننگز اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں بتایا۔ جیسے کہ گھر کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا علم صرف کسی خاص بندے کو ہوتا ہے، اسی طرح کچھ چیزیں ہیں کہ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور یہ متشابہ آیات میں آتی ہیں، یہ والی آیات، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قرآن مجید کے آغاز میں نہایت عزم سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کا یہ کلام ہے، اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس امر کی وضاحت قرآن مجید کے اور بھی بہت سارے مقامات پر ملتی ہے۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں نا ایک مقام پہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کس کی طرف سے نازل شدہ ہے؟ یہ جہانوں کے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ قرآن ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے غیر سے گھڑ لیا جائے، لیکن اس کی تصدیق ہے کہ جو اس سے پہلے ہے اور
رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں وہ اس قرآن کی تصدیق کرتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور یہ نبی آخر الزماں پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب قرآن ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. یعنی ہدایت کا ایک معنی راستہ دکھانا ہے. اس لحاظ سے تو قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. دوسرا معنی منزل تک پہنچا دینا ہے. اس لحاظ سے یہ تین، یہ صرف متقین کے لیے، یہ صرف قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے ایک وضاحت ہے اور جو متقین ہیں ان کے لیے سراسر ہدایت اور یہ نصیحت ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ اپنی کتاب کی ہمیں گارنٹی دے رہے ہیں. کس کی گارنٹی؟ قرآن کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ تم اس پر ایمان لے کر آؤ. قرآن کے حقوق میں سے سب سے پہلا حقیقت ہے نا اس پر ایمان لینا. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں پوری گارنٹی دے رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ہدایت اس سے ملے گی تو متقین کو ملے گی. ہدایت صرف اور صرف متقین کے لیے، متقین ہی اس کے مطابق اگر کوئی چلے گا تو وہ جنت کا وارث بنے گا. ٹھیک ہے، ہدن کا پیچھے میں نے پڑھا تھا ہدایت، راستہ دکھانا. ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ قرآن کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا، وگرنہ کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہدن، یہ ہدایت ہے للمتقین، متقین کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا شخص جو اسے کیا کہتے ہیں؟ متقی کہتے ہیں. یعنی متقی وہ شخص ہے جو نہ صرف حرام چیزوں کو چھوڑ دے بلکہ ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے جن کا حرام ہونا یقینی نہیں ہے بلکہ مشکوک ہے. جب تک کوئی شخص شک و شبہ والی چیزوں کو نہیں چھوڑتا متقی نہیں کہلا سکتا، اور نہ وہ اپنا دین محفوظ رکھ کر نجات حاصل کر سکتا ہے. جیسا کہ سیدنا نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں نا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان میں کچھ شبہ والی چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے. تو جس نے اپنے آپ کو شبہ والی چیزوں سے بچا لیا اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا، اور جو مشکوک چیزوں میں جا پڑا وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو شاہی چراگاہ کے گرد اپنے مویشی چرائے تو قریب ہے کہ وہ شاہی چراگاہ میں اپنے مویشی داخل کر دے. خبردار، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. تو ہمیں قطعاً کبھی بھی جائز نہیں ہے کہ ہم متشابہات کو اپنا کر ہم حرام کام کرنا شروع کر دیں. تو اس لیے ہمیں جس بھی معاملے کے اندر شک ہے کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، جس کے اندر واضح کوئی صحیح موجود نہیں ہے، ہمیں اسے بھی چھوڑ دینا چاہیے. آگے اللہ کہہ رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان، متقین کون لوگ ہیں؟ متقین لوگ وہ ہیں کہ یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، نمازیں پڑھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے رزق دیا اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، اس سے مراد ایمان بالغیب سے مراد یہ ہے کہ انسان ایسی چیزوں پر ایمان لائے جو پوشیدہ ہے، یعنی نظروں سے اوجھل ہے، جیسے جنت اور جہنم. حدیث جبرائیل میں ایمان کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر اور آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے. یہ سب چیزیں غیب میں شامل ہیں. ان تمام چیزوں پر بغیر دیکھے ایمان لانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ ایمان کی علامات ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ 6 ہیں. کیا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اللہ کے فرشتوں کو بھی، اللہ کو نہیں ہم نے دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے، رسول جو پہلے گزر چکے نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ سچے رسول تھے، اور ان اللہ کی جو پہلی کتابیں ہیں ان پر ایمان. اور آخرت ہم نے دیکھی نہیں، کسی نے بھی نہیں دیکھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہم ہوں گے. اچھی بری تقدیر، یعنی ہمارے ساتھ اگر کوئی اچھا معاملہ ہو جاتا ہے یہ بھی ہمیں ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے. اگر ہمارے ساتھ کوئی برا معاملہ ہو جاتا ہے، حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی ہمارا عزیز فوت ہو جاتا ہے، ہمارے پیسے کسی طرح
مطلب کہ کاروبار کے اندر نقصان ہو جاتا تو سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، یہ ایمان سے ہے۔ تو آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اسی آیت کے اندر کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یؤمنون بالغیب کے بعد ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ کیا کرتے ہیں؟ متقین لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی متقین اللہ سے ڈرنے والے جو ہے نا، ان کی دوسری نشانی کیا ہے؟ نمازیں قائم کرنا ہے۔ نماز قائم کرنے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز ادا کرنا ہے، یعنی متقی لوگ جب نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے تمام ارکان و شروط کو پورا خیال رکھتے ہیں، اسے خشوع خضوع اور بڑی دل جمی کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں۔ یہ دراصل اللہ سے محبت اور اس پر سچے ایمان کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ کون بن دیکھے اسے مانتا ہے اور کون نہیں۔ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پر دوام بھی نہایت لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کامیابی والا انسان وہی ہے جو نماز پر ہمیشگی اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب ہو گئے مومن۔ کون سے مومن کامیاب ہو گئے؟ جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں نا، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، کہ بلا شبہ انسان تھردلا بنایا گیا ہے، جوشیلا بنایا گیا ہے۔ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے یعنی انسان گھبرا جانے والا ہے، جب کوئی اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جانے والا ہے، جب اسے کوئی بھلائی ملتی ہے تو بہت روکنے والا ہے۔ مگر وہ لوگ جو نمازیں پڑھنے والے ہیں اور اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر انہیں پریشانی آتی ہے تو وہ صبر کر لیتے ہیں، خوشی آتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یعنی کون؟ جو مومن بندے ہیں جو نمازیں ادا کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ دیں تو تمہارے وہ دین میں بھائی ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم مومن نہیں بن سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلے نمبر پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر نمبر 2 نماز پڑھنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 حج کرنا، نمبر 5 ہے رمضان کے روزے رکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ ارکان اسلام ہے۔ ارکان ایمان 6 تھے، ارکان اسلام 5 ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اگر وہ کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے کے بعد نمازیں پڑھنے لگ جائیں، زکوٰۃ دینے لگ جائیں، تو پھر جب وہ ایسا کریں گے تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے اموال کو بچا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عوف بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بدترین حکمران وہ ہے جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے بغض رکھے، تم ان پر لعنت کرو وہ تم پر لعنت کرے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کہ ایسی حالت میں ہم انہیں تلوار سے نہ ہٹا دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم رکھے تم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب نماز ایک ایسا عظیم عمل ہے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں اس سے آیت میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی متقی لوگوں کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت احادیث کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے، جیسے کہ حضرت اسما بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ خرچ کرتی رہو، گن گن کر نہ دو،
ورنہ اللہ تعالیٰ بھی گن کر دے گا. ہاتھ نہ روکو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے آگے روک دے گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں گن کے نہیں بلکہ ہمیں بے شمار بے حساب دیتے رہنا چاہیے. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ مسجد کے اندر اگر 100 روپیہ دے دیں گے وہ ہمیں پورا دن کیا پورا سال ہی نہیں بھولے گا کہ میں نے مسجد میں اتنے پیسے دیے تھے. اور وہی اگر ہم اپنے فیشن پہ لگا لیں تو لاکھوں روپے لگا لیتے تو ہمیں کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. انفاق فی سبیل اللہ ایسی پر عظمت صفت ہے کہ اس پر رشک کیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمیوں کے علاوہ کسی پر رشک کرنا نہیں جائز. یعنی کسی پر رشک نہیں ہم کر سکتے, حسد مطلب نہیں کر سکتے. ایک تو یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور پھر اسے حق کے کام میں خرچ کرنے کی توفیق بخشی ہے, یعنی کہ وہ صدقہ کرتا ہے. اور ایک وہ شخص جس کو اللہ نے حکمت دی ہے پھر وہ حکمت کے ذریعے لوگوں میں فیصلہ کرتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں اللہ مجھے بھی اتنا مال دے, جس طرح یہ تیرے مال میں اتنی زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے میں بھی ایسے خرچ کروں. اسی طرح کہ اللہ اسے تو نے فیصلہ کرنے کی کتنی صلاحیت بخشی ہے, مجھے بھی ایسی حکمت ملے اور میں لوگوں کے درمیان ایسے فیصلے کروں. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں 2 فرشتے نہ اترتے ہوں, اور ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جس نے تیری راہ میں خرچ کیا اسے بہترین نعم البدل عطا فرما. دوسرا یہ کہتا ہے اللہ جس نے ہاتھ روک لیا اس کا مال تلف کر دے. حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا. حضرت عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور ہی صدقہ کیوں نہیں تمہیں کرنی پڑے. ٹھیک ہے. یعنی ہمیں صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے. صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال زیادہ بڑھتا ہے. آگے اللہ کہہ رہے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا گیا آپ کی طرف, وما انزل من قبلک, اور نازل کیا گیا آپ سے پہلے, وبالآخرۃ هم یوقنون, اور آخرت کے دن پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں. یعنی متقین لوگوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, جو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی, اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اس سے پہلے نازل کی گئی ہے. البتہ اب عمل صرف قرآن مجید پر ہی کیا جائے گا, باقی سب منسوخ ہو چکی ہیں. پھر قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے, سو یہ ہمیشہ باحفاظت رہے گا, رہا بھی ہے اور رہے گا بھی, جبکہ دیگر کتابیں آج اصلی شکل میں اصلی حالت میں موجود ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. آگے اسی طرح حضرت ابی ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل کتاب میں سے کوئی چیز بیان کریں, تم سے کوئی اہل کتاب کوئی چیز بیان کرے نا, تم نہ تو ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو, بلکہ اس طرح کہو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تھا. اسی طرح اس آیت کے اندر ہے کہ جو متقین لوگ ہیں ان کی 5ویں جو صفت ہے وہ کیا ہے, وہ بالآخرۃ هم یوقنون, وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آخرت سے مراد ہر وہ بات ہے جو موت کے بعد وقوع پذیر ہوگی. اس کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ ایمان کا ایک رکن ہے. آخرت پر یقین ہی آدمی کو عمل صالح پر ابھارتا اور عذاب الہی سے ڈراتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے. نہایت سفید کپڑوں میں ملبوس اور نہایت سیاہ بالوں والا ایک آدمی آیا. اس پر سفر کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے. ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا. وہ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں سے ملا کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر رکھ دیے اور پوچھنے لگا اے محمد مجھے ایمان کے متعلق بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے. یہ ایمان ہے, یعنی ارکان ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 5 ہے اولئک علی ھدی من ربہم, یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے, واولئک ھم المفلحون, یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. یعنی یہی وہ لوگ متقین ہیں جن میں یہ اوصاف ہوں گے, وہی رب العالمین کی طرف سے سیدھے راستے پر قائم رہیں گے اور مکمل کامیابی سے سرفراز ہوں گے.
قرآن مجید نے خوب وضاحت فرمائی کہ کامیابی کا دار و مدار صرف اور صرف تقوی پر ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم فلاح پا سکو. واتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈر جاؤ اے عقل والو، شاید کہ تم اس طرح کرنے سے کیا ہو جاؤ گے، کامیابی پا سکو گے. مطلب یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں تو ہمیں ارکان ایمان اپنانے ہوں گے. ٹھیک ہے، ارکان اسلام اور ارکان ایمان پہ عمل کرنا ہوگا. جب ہم ایسے کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. آگے اللہ کہہ رہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر کہ انذرتہم، آپ نے ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ کبھی بھی مان نہیں لائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی کرتوتوں اور اعمال کے باعث کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے، اور اس سے سب کافر مراد نہیں ہیں، کیونکہ بے شمار کافر مسلمان ہوئے اور ہو رہے ہیں. اس لیے یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو پچھلی آیت میں مذکورہ سب چیزوں کا یا ان میں سے کسی کا انکار کر دیتے ہیں اور ہٹ درمی کی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر یہ حق بھی ہو تو ہم انہیں نہیں مانیں گے. جیسے کہ بعض مدینہ منورہ کے یہود مدینہ اور ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، بے شک وہ لوگ جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ دردناک عذاب بھی دیکھ لیں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. کیوں نہیں ایمان لے کر آئیں گے؟ کیونکہ ختم اللہ، اگلی آیت، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب عظیم اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. کفر و معصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلوں سے قبول حق کی استعداد ختم ہو چکی ہے اور ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں، ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہو چکی ہیں. تو اب وہ کس طرح ایمان لا سکتے ہیں؟ یہ مہر، اگرچہ یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا ختم اللہ، جو مہر لگا دی ہے، یہ مہر اگرچہ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے مگر اس کا باعث ان کا عمل اور ہٹ درمی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. پھر کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا، اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا. پھر اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی اور ذات ہے جو اس کو ہدایت دے سکے؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو اس بات سے؟ یہ مہر کیسے لگتی ہے؟ اس کی وضاحت حدیث میں ہے کہ حضرت ابی ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ اس گناہ سے دور ہو جاتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو دل صاف کر دیا جاتا ہے. اگر وہ اس گناہ کو دوبارہ کرتا ہے تو نقطے کو بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ سیاہی پورے دل پر چھا جاتی ہے. یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا نا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کر چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کماتے ہیں. حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں پر فتنے کی طرح وارد ہوں گے ایک کے بعد ایک، جیسے چٹائی کے تن کے ایک کے بعد ایک ہوتے ہیں نا، وہ جو دل انہیں قبول کر لے گا تو اس میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جائے گا، جو دل انہیں قبول کرنے سے انکار کر دے گا اس میں ایک سفید نقطہ پیدا ہو جائے گا. حتیٰ کہ دل دو طرح کے ہو جائیں گے، یا تو دل چٹان کی طرح سفید ہو جائے گا یعنی چٹان کی طرح بالکل سفید ہو جائے گا جب تک آسمان و زمین باقی رہیں گے
کوئی فتنہ ایسا نہیں پہنچا سکے گا، کوئی نقصان اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یا دل سیاہ ہو کر الٹے کوزے کی طرح ہو جائے گا، جو نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی ہی نہیں سمجھ سکے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت نواس بن سمان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ تو یہ تھا آج کے سبق ہمارا، یہ دعا آپ نے بھی یاد کرنی، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یہ پوری فیملی کے لیے آپ کی یہ دعا ہو جائے گی۔